الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من قال نبي آدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آج کی یہ بہت ہی عظیم الشان کانفرنس جو عرس محبوب الاولیاء حضرت داتا محبوب شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان ان کے عرس پاک کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں. اور مجھ سے قبل بہترین آپ نے نعتیہ کلام سماعت فرمایا جناب اسد اقبال صاحب سے. اس کے بعد ایک بہترین خطاب بھی ہوا، اور ان سب پہ سونے پہ سہاگا حضرت نقیب اہل سنت حضرت مولانا محمد آصف رضا صاحب مدد اللہ علی، ان کی نظامت اور نیابت. اور بلا شبہ بلا مبالغہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں نظامت کے حوالے سے جو نام حضرت مولانا آصف صاحب قبلہ کا ہے، بلکہ نام ہی نہیں بلکہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ لوگ ان سے نظامت کے آداب، نظامت کا طریقہ، نظامت کا ڈھنگ سیکھتے ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں نے بہت جلسوں میں دیکھا ہے کہ کئی لوگ ان کی کاپی کرتے ہیں، اور اگر روم میں آپ بیٹھے آواز سنیں تو کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اتنا ہو بہو انداز لوگ اپنا لیتے ہیں. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، میں اس کو بطور مذمت نہیں تعریفی انداز میں بیان کر رہا ہوں. یہ خوبی ہے کہ کسی کو انداز کو آدمی تبھی اپناتا ہے جب اس سے متاثر ہوتا ہے. تو روم میں بیٹھا ہوں، آواز آتی ہے تو میں کئی بار پوچھتا ہوں بانیان جلسہ سے کہ آصف پرتاپ گڑھی آئے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں وہ نہیں ہے صاحب، فلاں ہے. ارے میں کہا آواز تو بالکل ویسی لگ رہی ہے، انداز بھی وہی ہے. وہ لوگ کاپی کرتے ہیں باقاعدہ. تو یقیناً یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، حضور تاج الشریعہ کا ان کے فیض ہے. جہاں تک میرا گمان ہے تاج الشریعہ سے ہی مرید ہے، یہ پیر و مرشد کا ان پہ فیض و کرم ہے. بہرحال میں ممنون و مشکور ہوں یہاں کے علماء اہل سنت کا، بالخصوص مولانا شوکت صاحب قبلہ کا، شوکت علی صاحب کا کہ جنہوں نے مدعو کیا، مولانا محبوب صاحب کا، اور دیگر علماء جتنے ہیں سب کا نام لوں گا اسی میں وقت جائیں گا، کیونکہ کسی بھی صورت میں 2:30 بجے یا 2:45 بجے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ کلکتہ سے مجھے فلائٹ پکڑنی ہے، تو زیادہ وقت نہیں ہے. بہرحال بہت مختصر وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی کیا میں ابھی اس وقت ارادہ رکھتا ہوں، لہذا تمہید کو اب زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بالکل اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ ہم حضرت محبوب الاولیاء کو عرس پاک منا رہے ہیں. اور یہ جو عرس کی تقریب ہم بزرگان دین کے مناتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے کیا اعتقادات ہیں، کیا نظریات ہیں، انشاءاللہ کچھ لوگوں کے جب میں اعتراض دکھاؤں گا تو ساتھ میں جواب بھی آتے جائیں گے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو 2 چیزیں بڑی پسند ہیں، بلکہ اگر پورے اسلام کا نچوڑ میں سمیٹ دوں تو 2 چیزوں میں اسلام پورا سمیٹ کے آ جاتا ہے. ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی توحید کے ساتھ اپنی عبادت کرنا، یعنی بندے کا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور دوسرا اللہ کے جو محبوب ہے ان سے محبت، ان کی تعظیم اور عزت اور ان کی شان و شوکت کا اعتراف. یہ کل اسلام کا نچوڑ ہے. اور ان دونوں میں اگر پھر تقابل کریں کہ اللہ کو اپنی عبادت زیادہ پسند ہے
یا اپنے محبوبوں کا ادب اور احترام اور ان سے محبت. تو اگر میں اس پہ گفتگو کروں، دلائل دوں تو رات چھوٹی پڑ جائیں گی، لیکن مجھ پر اعتماد کریں آپ. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عبادت کے مقابلے میں اپنے محبوبوں کی تعظیم و ادب اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور اس کی اس سے میں چھوٹی سی بات کر دوں، اگر پھیلاؤں تو رات نہ کافی ہے، اور مختصر کروں تو اتنی کہ عبادت گزار ایک اور بھی ہم نے دیکھا ہے. 90 کروڑ سال عبادت کی اس نے. صرف آدم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب تھے، تعظیم نہیں کی، پوری عبادت منہ پہ مار کر پھینک دی. تو پتہ چلا کہ رب کو اپنی عبادت محبوب اتنی نہیں ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اگر وہ چیز پسند کرتا ہے تو اپنے محبوبوں سے محبت. اور چونکہ اولیاء کا مطلب ہی ہوتا ہے دوست. کتنے بد نصیب ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہاں فلاں ولی، یا پھر کہتے ہیں ان کو مانو مت، ان کی عزت کی ضرورت نہیں، جہاں سے ڈائریکٹ اسلام آیا وہیں سے بات کرو، قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، اولیاء کو بیچ سے ہٹا دو. ہم نے کہا جب تو نے خدا کے دوستوں کو درمیان سے ہٹا دیا تو تیری دوستی اللہ سے کیسے ہوگی؟ جن کو اللہ اپنا دوست فرما رہا ہے تو ان کو دوست ماننے کے لیے تیار نہیں، تو تیرا تو ایمان کا بھی عطا پتہ نہیں ہے ابھی. اور تو سوچتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا جو ہے عزیز بن جاؤں اور اللہ مجھے پسند کر لے. تو یہ ناممکن سی بات ہے. تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے ولیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے اسی لیے ان کو ولی فرمایا ہے کہ میرے دوست ہیں. اور جب دوست بنا لیا تو دوست کیا ہوتا ہے، دوست کی اہمیت کیا ہوتی ہے. بھائی جب کسی سے کام نکالنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب سے کام نکالنا ہے تو ان کا قریبی دوست کون ہے جس کے ذریعے ہم اپنا کام نکالیں. ہم دوست تلاش کرتے ہیں اور اس کو سفارشی بنا کر اپنے کام کی جو ہے تکمیل کرتے ہیں. تو اگر اللہ کی انعامات چاہیے، اللہ کی نعمتیں چاہیے، تو اللہ کے دوستوں سے وابستگی اختیار کرنی پڑے گی. اللہ کے دوستوں سے ہمیں قریب ہونا پڑے گا. اور اگر آپ اللہ کے دوستوں سے قریب نہیں ہوئے، اب اسی کو اگر بدعت، شرک اور کفر بتانا شروع کر دیا جائے، یعنی جو عین اسلام ہے، جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، وہی اگر شرک ہو جائے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے، یہ کون سا اسلام پیش کرے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے دوستوں سے قریب ہوتے ہیں، اور ہم بہانے بناتے ہیں کہ کوئی ایسے تو بہانے ہو کہ اگر ہم اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جائے تو کم از کم اس بہانے سے اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل جائے. انہی بہانوں میں سے ایک عرس کی تقاریب ہوتی ہے کہ اگر یہ عرس ختم کر دیے جائیں تو پھر لوگ سالوں بعد اولیاء کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن یہ ایک ایسے موقع ہوتے ہیں کہ لوگ فیوز کی طلب میں عرس کے موقع پر اس بزرگان دین کی جو ہے قربت کو اختیار کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب اسی کو شرک کہا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بنگال میں ان کو ایک زمانے میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ملک بدر ہو چکے ہیں یا وہ خود ہی فرار ہو چکے ہیں. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ذاکر نائک صاحب. تو ان کی ذرا آپ بے ادبی کا انداز دیکھیے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ مجمع سے مروب ہوتے ہیں، کبھی لباس سے مروب ہوتے ہیں، کبھی بول چال سے مروب ہوتے ہیں. اچھی انگلش بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے بہت قابل ہیں، کوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی گدھے کو اگر ٹائی اور کوٹ پہنا دو تو اس سے قابل نہیں ہو جاتا. اور اگر ہمارے اہل سنت کا کوئی عالم دین علم کا کوہ ہمالہ ہو، سادہ لباس میں بیٹھا ہے تو اس سے وہ جاہل اور ان پڑھ نہیں ہو جاتا. آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں. تو ذاکر نائک کو ہم نے دیکھا کہ جب بھی منہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جاہل گدھے کو ٹائی اور کوٹ پہنا کر اسٹیج پہ کھڑا کر دیا، جس کو نہ دین کا پتہ ہے بیچارے کو، نہ شرعی اصطلاحات کے بارے میں جس کو کچھ معلومات، نہ اس بیچارے کو جو ہے بزرگان دین کے بارے میں کچھ معلومات. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کی وہ بکواسیں کرتا ہے، تو اس کی ایک بکواس میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا سن لیں آپ. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. اب دیکھیے
तीन चार उनकी जहालतें हैं। पहला कहते हैं मजार को पूजना गलत है। याद रखिए, इस फिरके की आदत होती है कि पहले एक झूठा इल्जाम गढ़ते हैं ये, और उसके बाद फिर ये सफाई देने बैठ जाते हैं। ये मैं खास पॉइंट की बात बता रहा हूं। जो चीज आप करते ही नहीं पहले वो गढ़ेंगे। मतलब आपने कभी चोरी की नहीं मगर कहेंगे चोरी करना बुरा है। भाई हमें चोरी करने की बुराई पर कोई एतराज नहीं है, पहले ये तो बताओ चोर है कौन। आप चोर का पता नहीं बताते हो, चोरी की मजम्मतें सुना रहे हैं 2-2 घंटे। आप कहते हैं मजार को पूजना गलत है, तो ये भी तो बताइए कि मजार को पूजता कौन है। ये पूरा मजमा जो हजरत उर्स महबूबुल औलिया के इस उर्स पाक में हाजिर हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो खड़े होकर कहे कि हाँ मैं मजार को पूज कर आ रहा। अभी सरकार गरीब नवाज का उर्स पाक चल रहा है, ये पूरा महीना ही हुजूर गरीब नवाज का। लोग हाजिर हुए, मैंने किसी को नहीं देखा कि बारगाह गरीब नवाज में कोई गया और गरीब नवाज की मजार की पूजा शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, घंटा बजा रहा हो। हमने तो नहीं देखा भाई। हाँ, एक चीज देखा है जिससे इन बेचारों को गलतफहमी हो जाती है। वो अक्सर होता है कि बाज अवाम में से या बाज उलमा भी कह लें कि मजार को चूम लेते हैं, चादर को चूम लेते हैं। ये चूमने को पूजना कहते हैं। चूमना और पूजना और, चूमने और पूजने में बेचारों को फर्क नहीं मालूम। ये तो बहुत छोटी बात है मैं अगर ये कहूं कि मजार को चूमना। हालांकि देखिए इस बारे में वाज़ेह में हुक्म बयान करूं, उलमा के दरमियान इस पर इख्तलाफ है कि चूमना जायज है या खिलाफ अदब है। नाजायज और हराम पर मामला नहीं है। किसी हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने चूमने को हराम नहीं कहा, किसी हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने इसको नाजायज नहीं कहा। हाँ, अदब के खिलाफ है, खिलाफ औला है या खिलाफ औला नहीं है, इस पर गुफ्तगू है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी चूंकि बड़े बाअदब वाक़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मेरा फतवा तो ये है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़े रहो, यही बेहतर है। और उसको अगर मैं कहूं कि गोया आला हज़रत की ज़बान में आलत कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़े बुजुर्ग की बारगाह में आप खड़े हैं तो अदब यह है कि दूर खड़े रहो। या मैं कहूं, अब ये आला हज़रत की कह रहे हैं, मैं कहूं कि अगर मैं नहीं चूमता, मैं कभी चूम भी लेता हूं कभी नहीं भी चूमता हूं, कभी चूमता इसलिए हो कि किसी को चिढ़ाना होता, मेरा मामला है, और कभी इसलिए नहीं चूमता हूं कि आला हज़रत के फतवे पर भी अमल हो जाए और मुझे एहसास होता है कि मेरे लफ्ज़ इतने गुनाहगार लफ्ज़, इतना गलत जुमले बोल जाते हैं, इतनी बातें ऐसी कर जाते हैं जो खिलाफ वाक़े होती है, ये लफ्ज़ इस लायक नहीं कि उस मुक़द्दस वली की चौखट से मस हो। ये अदब का मामला है। जायज़ और नाजायज़ की बहस नहीं है। अगर चूमने की तुम बात करो तो हम हदीसें दिखाएंगे। मैं अगर हदीसें पढ़ूं, मैंने कहा वक्त कम है, वरना एक एक बात पे खुदा की कसम एक एक हदीस और उसके कई कई हवाले होते हैं मेरे पास। इतने हवाले होते हैं कि इनके बाप ने उन किताबों के नाम नहीं सुने जो मेरी लाइब्रेरी में है। अगर जो लोग मेरी तकरीरें, हॉल वाली तकरीरें सुनते हैं, उन्होंने देखा है, वो सुनते हैं जो लोग रेगुलर सुनते हैं। हॉल की तकरीरें जो मेरी होती है, मखसूस मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के किसी खास मौजू पर जब मैं खिताब करता हूँ तो एक एक हदीस पर 20-20, 30-30, 40-40 किताबों के हवाले देता हूँ। तो किताबें लाद दो तो ये मर जाए। सिर्फ एक हदीस सुना दूं, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में लाया कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रोजे को बोसा देते थे, और जब एक मरतबा वो रसूलुल्लाह के रोजे को बोसा दे रहे तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा वहाबी मरवान इब्न हकम आता है और उसने हम आके कहा कि शख्स क्या कर रहा है तू। मतलब उसका जुमला यही था कि शिरक कर रहा है या बिदअत कर रहा है, शिरक और बिदअत रसूल की मज़ार के साथ। कहा कि तू क्या कर रहा है, ये क्यों रसूलुल्लाह के कब्र पे अपने सर को झुका के रखा हुआ है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने सर उठाया और इरशाद फरमाया, नाम हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मुलाकात के लिए आया हूँ, किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया। तू जाहिल हमें सहाबी रसूल को बताएगा शिर्क और उसका फर्क क्या होता है, तौहीद का फर्क। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और यही हजरत
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھا ہے، اور اگر ہمارے اہل سنت کے علماء کی بیان کروں تو لمبی فہرست ہے کہ اس حدیث کو کتنے کتنے محدثین نے لکھا ہے، مگر ابن تیمیہ کے ان کے گھر کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ سفر پر نکلتے تو روضہ رسول پر پہلے حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بڑے ادب سے سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ دیکھیں جواب بھی آ رہا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ غلطی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر قبروں پر جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کا عمل ہے کہ رسول کے روضے پر حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عمر حاضر ہوتے ہیں، حضور کے روضے کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک کے قریب آتے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین ابا بکرین۔ پھر حضرت عمر اپنے والد کی قبر کے پاس آتے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا، اے والد صاحب آپ پہ سلام ہو۔ اور راوی حدیث عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن القاری، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا ہمیشہ دیکھا کہ حضور کی قبر پر، والد کی قبر پر، ابو بکر صدیق کی قبر پر سلام کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اس ممبر کے پاس آتے جس پہ سرکار جلوہ گر ہوتے، اور اس ممبر پہ بوسہ دیتے۔ پوچھتا کوئی کہ آپ کیا کر رہے؟ کہا جانتے نہیں اس پہ رسول اللہ کا جسم اثر لگا ہے، اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ یہ چومنے کو پوچھنا کہتے ہیں بیچارے، یعنی جو رسول سے قریب ہے وہ توحید کو اور شرک کے امتیاز و فرق کو نہ سمجھ سکے۔ یہ ذاکر نائک صاحب ٹائی پہن کے گدھے صاحب آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو چومنا اور ہوتا ہے اور پوجنا، اور خدا کی قسم کوئی سنی کسی مزار کو پوجتا نہیں۔ ہم مزاروں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابن حزم، عبداللہ ابن حزم کہتے ہیں میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، حضور نے دیکھا اور جلال میں فرمایا ابن حزم ہٹ، نہ تو صاحب قبر کو تکلیف دے نہ صاحب قبر تجھے تکلیف دے۔ اب کہ یا رسول اللہ کیا اس طرح بھی صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبروں کے ادب کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آسان ہے کہ میں تلوار پر چل کر گزر جاؤں، یہ آسان ہے کہ میں آگ کے شعلوں پر ننگے پیر گزر جاؤں، مگر اس سے کئی گنا یہ میرے نزدیک سادہ شدید ہے کہ میں کسی مومن کی قبر پر پیر رکھوں۔ کیوں بھائی قبر پہ پیر رکھنے سے کیا آپ کو تکلیف ہے؟ مٹی کا تو ڈھیر ہے آخر نہیں۔ انہوں نے بتا دیا 1400 سال پہلے عقیدہ۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری نے واضح لفظوں میں کہا کہ ولم آتی الحجر، میں پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں ایک ایسا بدبخت آئے گا جو تقویۃ الایمان نام کی کتاب لکھ کر حضور کی قبر کو مٹی کا ڈھیر کہیں گا مر کر مٹی میں مل گئے ماں۔ تو اندازہ لگائیے ذاکر نائک کو آپ اسکالر سمجھتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دوسری چاہلت کی انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ کلچر جب آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے، لیکن جملے یہی تھے نا کہ بار بار دکھاؤں گے، یاد رکھیے جملوں کو جب میں ویڈیو دکھاؤں۔ کہا کہ ہمارا جو کلچر ہے مکس ہو جاتا ہے، ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں تو ہندو تھے، معاف کرنا ہمارے باپ دادا ہندو تھے، ہو سکتا ہے کہ میرے باپ دادا غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے ہو، داتا بخش لاہوری کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے ہو۔ ارے ہمارا اسلام تو اتنا پختہ، اتنا مستحکم اور اتنا عزیز ہے کہ دنیا میں جتنے علاقوں میں مبلغین گئے، صحابہ گئے تبلیغ کے لیے، تابعین گئے تبلیغ کے لیے، تبع تابعین گئے تبلیغ کے لیے، اولیاء گئے تبلیغ کے لیے، جن جن علاقوں میں جو جانے والے مبلغین تبلیغ کے لیے گئے اپنی مرضی سے گئے، لیکن ہمارا ایمان ہوا ہے کہ جو رسول کو پسند تھا کہ کوئی آنے والا جب ایمان دینے آیا تو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، آقا نے بھیجا۔ جاؤ معین الدین، ہندوستان کے لوگوں کا ایمان مجھے بہت پسند ہے، جاؤ اسلام پھیلاؤ، جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو ہمارا اسلام وہ ہے کہ جس کو اسلام کے ساتھ بھیجا گیا، جس نے اسلام میں ہمیں داخل کیا، ہمارے اسلام پر، ہماری سنیت پر، ہمارے اعتقاد پر کوئی رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارے باپ دادا ہندو تھے مگر ایسے مسلمان ہوئے کہ آج ہم میں کوئی فاروق نائک نظر نہیں آتا، فاروق رضوی نظر آئے گا، فاروق قادری نظر آئے گا، فاروق چشتی نظر آئے گا۔ یہ تیری بد نصیبی ہے، تیرا باپ بھی کافر تھا، آج بھی تو اپنی اس کفر کی نسبت نائک کو لے کر گھوم رہا۔ نائک یاد رکھیے مسلمانوں کے نام نائک نہیں ہوتے، رہا ہوں گا تو کسی نائک قبیلے سے،
مگر اب تو اگر بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے نا، نائک تو ہٹا، قادری لگانے میں شرم آتی ہے، چشتی لگانے میں شرم آتی ہے، سہروردی لگانے میں شرم آتی ہے، تو جن کو اپنی نسبت بزرگوں سے چھوڑنا بدعت نظر آتی ہے، اپنے باپ جو کفر میں مرے ان کی نسبت نائک لگانا پسند آتا ہے۔ اور مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کن نسبت والوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ قادری نسبت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چشتی نسبت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سہروردی نسبت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اشرفی نسبت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رضوی نسبت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ یہ نسبتیں ہیں، کوئی مجھے کہے فاروق تو بریلی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے تو چشتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے تو قادری ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے تو اجمیری ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم جن جن سے میری نسبت جوڑ رہے ہو سب جنتی ہے، تمہاری بدنصیبی ہے کہ میں وہابی کہتا ہوں، تمہیں شرم آتی ہے اور تم چیخ پڑتے ہو کہ ہمیں وہابی کیوں کہتے ہو۔ تمہیں خود احساس ہے اس بات کا کہ تمہارا باپ محمد ابن عبدالوہاب نجدی کہاں ہے اور تمہیں کہاں جانے والے ہیں، کیونکہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یاد رکھیے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم نادو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تم نے عبدالوہاب نجدی کو پیشوا بلایا، اس کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا۔ تم نے اسماعیل دہلوی کو پیشوا بنایا، اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ خدا کی قسم ہم نے پیشوا غوث اعظم کو بنایا، غریب نواز کو بنایا، مخدوم سمنا کو بنایا، اعلی حضرت کو بنایا، جس کے ساتھ بھی ہمیں بلایا جائے گا ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تم اپنی نسبت رکھنا بدل سکے، آج بھی نائک کا تکہ لے کے گھوم رہے ہو، باتیں کہتے ہو، کلچر مکس ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا کافر تھے، اس وجہ سے وہ سمجھ نہیں پکے، پہلے جاتے تھے مندر، اب جا رہے مزار، کلچر نہیں چھوڑ پائے۔ یعنی جاہل کے نزدیک مزار اور مندر ایک طرح ہے، اور اس سے بڑا ایک جاہل اور ہے آپ کا، ابھی جو بھاگا نہیں ہے مجھ سے ضرور بھاگ رہا ہے، بلاتکاری والا، اس کا جو فعل ہے ہم کسی کے عیب بتانے کے قائل نہیں، مگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فاجر کے عیب بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچے، یہ حدیث ہے۔ میں جرجس کی بات کر رہا ہوں، ویڈیو دکھانے سے معذرت، کیونکہ بات مجھے دوسری اور نہیں کچھ دکھانا ہے، یہ باتیں میں کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، لوگوں نے دیکھا ہے، زبانی سنا دیتا ہوں۔ اس سے بڑا جاہل مولوی جرجس، وہ کہتا ہے کہ مندر میں اور مزار میں کوئی فرق نہیں، وہاں کھڑی مورتی ہے یا بڑی مورتی ہے، وہاں چندری چڑھتی ہے یا چادر چڑھ رہی ہے، وہاں پر مورتی کو دھویا جا رہا ہے یا قبر کو دھویا جا رہا ہے، وہاں پر بھجن ہو رہا ہے یہاں پر قوالی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں صاحب اس میں اور اس میں۔ میں نے کہا سنو مولوی جرجس صاحب، آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکا، 8 سال ہو رہے، 8 سال کے 8 صدیاں گزر جائیں گی، مر کھپ جائیں گا، اس کی نسلیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں نے کہا سنو، مزار اور مندر میں اتنا ہی فرق ہے، سنو ایک ہی جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، دلیل کی باتیں الگ ہے، مزار اور مندر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تیری بہن اور تیری بیوی میں فرق ہے۔ عورت دونوں ہیں، مگر ایک کے پاس جانا حلال ہے، دوسری کے پاس جانا حرام کاری ہے دیکھنے میں ایک ہی، تو وہاں پر اگر چاہتے ہو، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کی فضا بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے، یہاں جاتے ہو یا لعنتیں ہیں، یہاں جاتے ہو برکتیں اور رحمتیں ہیں، جہاں یہ ہو وہاں لعنتیں اترتی ہے، اور یہ جہاں ہوتے ارے یہ ہو تو کیا کہنا، یہ جہاں ہو یہ نہ ہو، اور ان کا ذکر کہیں بھی ہو تو عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، ان کے ذکر سے جب رحمت اترتی ہے تو یہ جہاں خود موجود ہو وہاں کتنی رحمتیں اتری، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ مگر جرجی صاحب اور ان کو دیکھ لیجئے، معراج رب کیا نام ہے نائک صاحب کا، دونوں کہتے ہیں کہ صاحب پہلے جاتے تھے مندر باپ دادا، اب جا رہے ہیں مزار، اور میں جانتا ہوں کلچر مکس ہو جاتا ہے، تو جب کلچر مکس ہو جائے تو جانا نہیں چاہیے پھر، کیونکہ شرک ہے، مزار کو بنانا پھر جو ہے انہوں نے کہہ دیا صاحب حرام ہے۔ میں اس کے جواب میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مزار پر جانا شرک تو بہت دور کی بات ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت شرک ہو سکتی ہے، جو شرک ختم کرنے آیا ہو اس کا فعل شرک ہو سکتا ہے، جو تصور کرے میں کہتا ہوں وہ کافر ہے۔ نبی شرک مٹانے آئے ہیں، شرک کو فروغ دینے نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی ہے
असहाब बद्र की कब्रों पर, मज़ारों पर गए सरकार, असहाब ओहद की कब्रों पर गए। अरे यहाँ तो गए, एक मौका तो वो था कि मैं हैरान हो गया कि या रसूलल्लाह इतना अहम मौका, वहां भी आप मज़ार पे जा रहे हैं। वो मौका था कि खुदा ने बुलवाया। यही मेराज का मौका है, यही रजब का मौका है, यही वो महीना है जब आका को बुलाया गया, यही रजबुल मुरज्जब। आका को अल्लाह ने बुलाया, हुजूर दीदार खुदा के लिए जा रहे हैं। मगर एक मकाम पर हजरत जिब्रील रोक के कहते कि या मोहम्मद ठहर जाइए, जिब्रील अल्लाह से मिलना है। मैं इसको यूं पेश करता हूं, अभी फिलहाल हुजूर ताजुश शरिया पर्दा फरमा गए, लेकिन अभी आप तस्वुर की दुनिया में जाए और समझे कि अभी हयात है, और हमारा अकीदा है कि हयात है, हर वली हर बुजुर्ग हयात है, लेकिन ज़ाहिरी हयात है। मान लीजिए कि वो, मैं बंगाल आया, पता चला कि कुछ ही दूर पर, थोड़े ही 2-4 किलोमीटर दूर हुजूर ताजुश शरिया का कयाम है। उनको भी पता चला कि भाई फारूक रज़वी साहब बंगाल आए हुए, तो उन्होंने अपने खादिम को भेजा, कहा कि देखो फारूक नहीं आए हुए, जाओ उनको इत्तला दो कि कुछ काम है, कुछ बातचीत करना है, कुछ मशवरा करना है, कुछ बातें सुनाना है, कुछ नसीहत करनी है, बुला लो। अब अंदाजा लगाइए, हुजूर ताजुश शरिया जैसी शख्सियत मुझे बुलाएंगी तो मेरे जाने की रफ्तार का आलम क्या होगा। बुलाने वाली शख्सियत बहुत अजीब है। अल्लाह की बारगाह में जाना था, इसलिए तो बुराक लाई गई है कि रफ्तार तेज हो, ताखिर ना हो। अब मैं निकला हुजूर ताजुश शरीफ के मिलने के लिए, रास्ते में मौलाना शौकत अली साहब मिल गए, फारूक साहब रुके 10 मिनट बाद। मैं कहा नहीं अभी नहीं, वापसी में बात करूं, अभी नहीं, अभी ताजुश शरीफ। आगे बढ़े, मौलाना महबूब अली साहब मिल गए, मौलाना महबूब साहब ने कहा अरे फारूक साहब एक बात करनी है, रुकिए। मैं कहा नहीं भाई अभी नहीं, सारी बातें बाद में, खाना पीना नाश्ता सब बाद में। ताजुश शरीफ ने बोला ताखिर ना हो, मगर क्या बात है कि रसूलुल्लाह जाते हैं और जा रहे हैं तो रोक दिया जिब्रील ने, आते वक्त नहीं रोका, जाते वक्त रोका है, और रोक के कहा या रसूलुल्लाह मोहम्मद रुक जाइए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील यहाँ क्यों रोकवाया, मैं तो अपने रब के दीदार का मुतलाशी हूँ, अपने रब के दीदार में मगन हूँ, उसी का मुतलाशी, उसी की तमन्ना में मैं सफर तेजी से कर रहा हूँ, यहाँ क्यों रुकवाया। कहा या रसूलल्लाह इसलिए रुक जाइए कि ये मूसा की कब्र ज़ियारत कर लीजिए। और आका ने सिर्फ इतना नहीं कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई माइकल वाली इस हदीस को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत्ता का बड़ा उन पे जो है सवार रहता है, सियासत्ता से हदीस दिखाओ, सियासत्ता से हदीस दिखाओ। तो सही मुस्लिम की सही हदीस है, हुजूर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं मूसा की कब्र पर आया, दुआ की और चला गया, नहीं, बता दिया कि साहिब कब्र की कैफियत क्या होती है, साहिब कब्र का मकाम क्या होता है, नेक जो कब्रों में होते हैं उनका दर्जा और उनका मकाम और उनकी अज़मत क्या होती है। आका फरमाते मररतु अला कब्र मूसा वहुवा काइम युसल्ली, जब मैं मूसा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो बता दिया कि साहिब कब्र मुर्दा नहीं होते, जो उन्हें मुर्दा कहे उनके अकीदे मुर्दा हुआ करते हैं। साहिब कब्र अल्लाह के जो नेक होते हैं, औलिया होते हैं, अंबिया होते हैं, अपनी कब्रों में हयात होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये हद तवातुर तक पहुंची है रिवायत, हद तवातुर तक। इस पर मुस्तकिल एक रिसाला इमाम बहकी ने लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको तखारिज के साथ का तर्जुमा किया, इंटरनेट पे रिसाला मौजूद है, जाके देख लो, उसका नाम है हयातुल अंबिया, नेट पे मौजूद है, मुस्तकिल छपा भी रज़ा अकेडमी ने छपा है। हयातुल अंबिया में हद तवातुर तक रिवायत है कि इमाम बहकी कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, सिर्फ खास मूसा की बात नहीं है, हर नबी की शान ये है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी की शान यही है, और औलिया की भी शान ये है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि बाद औलिया का तो ये हाल है कि उन्हें सोने का, सुर्ख सोने का, खालिस सोने का, हमारे यहाँ के सोने में तो मिलावट है, ये सोना भी कहीं और से आ रहा है, खालिस सोने का कुरान लिखा हुआ दे दिया जाता है, और कब्र में बाकायदा कुरान देखकर तिलावत करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती ने शरह सुदूर में लिखा, इसको इमाम इब्न अबी दुनिया ने लिखा, इसको हज़रत इमाम कुर्तबी ने तज़किरतुल मौता में लिखा, तज़किरतुल क़ुबूर माफ कीजिए। तो कई किताबों में हदीस मौजूद है। तो आका फरमाते हैं कि जब मैं मूसा की कब्र पर आया